बियावे माही माही थई नाम इलाही मत बेवाहे यार गरीबा दिल में बुरथे गुबाज नज़ा हाजत न हकी रोशे दीदार खनाए बेली मेहरा दे तो करीबा भई दीदार मनी दरमाने मन डसद बाज तबीब। डेरा गाजी खान में उस रोज बलूचिस्तान वालों का कन्वेंशन था। एक बड़ी इमारत के लंबे चौड़े दालान में शामियाने लगाए गए थे, कुर्सियां डाली गई थीं, स्टेज सजाए गए थे और फजा में आवाजें गूंज रही थीं। कुछ एहतजाज की आवाजें, कुछ शिकायतों की और कुछ मुतालबों की आवाजें, और कुछ पहाड़ों से उतरकर दरियाए सिंध के किनारे आने वाले साजिंदों और गुलकारों की आवाजें, जिनकी तपी हुई रंगत, गुथी हुई सियाह दाढ़ियां, वैसी ही काली पलकें, घनी भवें और आंखों में ऐसी लकीरें जैसे सुरमा फेरा गया हो, रंगों की धनक पर उस रोज नगमे झूल रहे थे। बलूचिस्तान का कन्वेंशन था। बलूचिस्तान का तस्करा था कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मगर सबसे पसमानदा सूबा है। किसी को इस पर तवज्जो नहीं, कोई इधर ध्यान नहीं देता। न सड़कें हैं, न बिजली है, न पीने का पानी है, न पेट भर कर खाने को है। ज़मीन में मादनियात भरी पड़ी हैं, उन्हें निकालते नहीं। और जो कुदरती गैस के ज़ख़ीरे उबल रहे हैं, जिनके एवज़ सारा मुल्क अरबों खरबों रुपए दे रहा है, वो अरबों खरबों रुपए बलूचिस्तान को नहीं लौटाए जा रहे हैं, वो कहीं और खर्च हो रहे हैं। ऐसे ही गिले थे, ऐसे ही शिकवे थे। उस रोज बलोच सुरमाओं के नगमे गाए जा रहे थे। बलोचों की बड़ी बड़ी जंगों की कथाएं गाई जा रही थीं। बहादुरों का जिक्र था, उनका साथ निभाने वाले कबाइल का जिक्र था, बिल्कुल वैसे जैसे कुरुक्षेत्र के मैदानों में खून की दलदल में धंसे हुए कौरव और पांडव के मार्कों के गीत गाए जाते हैं। बलूचिस्तान के कन्वेंशन में शिरकत के लिए पहाड़ों से उतरकर सरदार भी आए थे, अमीर भी आए थे, क्लर्क और तालिब इल्म भी आए थे, मजदूर और किसान भी आए थे। वो जोशीली तकरीरें कर रहे थे, वो मुट्ठियाँ भींच रहे थे, वो फलक तक नहीं जा सकते थे, मगर उनकी आवाज़ें जा रही थी।
میں اب بلوچ کنونشن سے لوٹ رہا تھا اور فضا میں معلق وہ بینر دوبارہ مجھے گور رہا تھا جس پر کسی خطاط نے لکھا تھا از مکران تا ڈی جی خان بلوچستان بلوچستان۔ میں سوچنے لگا وہ سرداری نظام، وہ تمنداری نظام صدیوں اس علاقے پر مسلط رہا، صدیوں یہ لوگ لوٹے گئے، صدیوں یہ لوگ کچلے گئے، ان کے دھسے ہوئے پیٹ، ان کی لٹی ہوئی عصمتیں، ان سب کی داستانیں لکیروں کی طرح ان کے ماتھے کی شکنوں میں آج تک لکھی نظر آتی ہیں۔ ہماری کار ڈیرہ غازی خان کے بازاروں میں چلی جا رہی تھی، سیدھی سیدھی سڑکیں، گول چوراہے، کشادہ گلیاں، جیسے بہت سوچ سمجھ کر شہر کی منصوبہ بندی کی گئی ہو۔ یہ شہر اب جہاں ہے پہلے یہاں نہیں تھا۔ یہاں سے 10-12 میل دور دریائے سندھ کے کنارے تھا۔ دریا اسے بہا کر لے گیا، اس کے کھنڈر آج تک وہاں کھڑے ہیں۔ اس کے بعد یہ نیا شہر بسا تو اس کی منصوبہ بندی میں انگریزوں کی سوجھ بوجھ اب تک نظر آتی ہے۔ جنرل ایڈورڈز نے جب وہ میجر HP ایڈورڈز تھے اس شہر کے بارے میں لکھا تھا، میں نے پنجاب کے جو شہر دیکھے ہیں، ڈیرہ غازی خان ان میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس شہر کو بڑی آسانی سے کھجوروں کا شہر کہا جا سکتا ہے۔ شہر ڈیرہ غازی خان کے گرد و نواح میں علاقہ اس قدر خوبصورت و زرخیز ہے کہ میں نے پنجاب میں کہیں نہیں دیکھا۔ دریائے سندھ کے پار شمالی علاقوں کے مقابلے میں اسے گلزار کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ یہاں کھجوروں کے درختوں نے کھیتوں کو ڈھانک رکھا ہے اور نہروں پر چھاؤں کر رکھی ہے۔ جنرل ایڈورڈز نے نہروں پر درختوں کی چھاؤں دیکھی اور اس علاقے کے باشندوں پر ظلم کا سایہ بھی ضرور دیکھا ہوگا جس کی باز گشت آج تک سنی جاتی ہے۔ ہماری کار شہر کے بزرگ معالج ڈاکٹر غلام فرید صاحب کے مکتب کے سامنے رکی۔ بہت بوڑھے ہو گئے تھے مگر مریضوں کو بڑی مستعدی سے دیکھ رہے تھے۔ مریضوں سے فارغ ہوتے ہی وہ اٹھ کر میرے پاس آ گئے اور اب اتنی ہی مستعدی سے میرے سوالوں کے جواب دینے لگے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے جو تحصیل توسا کے باشندے ہیں پوچھا، آپ کو اپنے بچپن کا زمانہ یاد ہے؟ وہ دور کیسا تھا؟ جس زمانے کو ہم نے دیکھا وہ تو ہمیں کھانے کے لیے روٹی بھی پوری نہیں ملا کرتی تھی، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، جو کچھ ہوتا تھا سرداری نظام تھا، اور یہ سردار جو ہوتے تھے یہ باج گزار ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے کے جو بڑے بڑے نواب ہوتے تھے جیسے بہاول پور یا سکھوں کا زمانہ، تو جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ لے جاتے تھے اٹھا کے۔ میرے ابا کی نانی تھی، ہمیں یاد ہے ہم اس سے پوچھا کرتے تھے اور وہ سنایا کرتے تھے کہ 6 مہینے تک ہم اناج کی خوشبو نہیں سونکھ سکتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا اٹھا کے لے جاتے تھے۔ ساگ پات اور ان چیزوں پر ہم گزارا کرتے تھے زیادہ تر۔ بس اب تو خیر جنگلات نہیں ہیں، پرانے زمانے میں تو کہتے ہیں کہ یہ اس علاقے میں تمام جنگلات تھے۔ البتہ توسا شریف کے قریب میں ایک بہت بڑا جنگل تھا درختوں کا، اور وہاں چور رہا کرتے تھے، اس واسطے اس علاقے کو چور بھی کہتے ہیں۔ تو ڈاکہ زنی یہ تو بہرحال روزمرہ کا ایک وہ معمول تھا، اور نواب لوگ تو ہمیں کوئی چیز نہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا اٹھا لے جاتے تھے، اور ڈاکے پڑتے تھے اس حالت میں کہ ہر گاؤں کے میں ایک وہ بنا ہوتا تھا اونچا سا چبوترا، اس پہ نکارا ہوتا تھا، نکارا بجایا، ڈاکو آ رہے ہیں، لوگ جو کچھ ہوتا تھا مال و اسباب وہ اپنے بغل میں دبا کے جنگل میں گھس گئے۔ اس کے بعد پھر نکارا بجا کے بھائی چلے گئے، واپس آ گئے۔ ان کے متاع زندگی کا صرف یہی تھا، بغل میں اٹھا کے لے جاؤ۔ یہ زندگی تھی۔ یہاں تمندارہ نظام نے اس کو بالکل ہی ایسا کر دیا تھا کہ اب بھی اگر ان کا بس چلے تو کچھ ابھی تک ہم لوگ یعنی ہمارے ہاں
بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے تمہارا خدا تو نواب جمال خان یا فلاں نواب. جی. اب میں نے ڈاکٹر غلام فرید صاحب سے پوچھا، یہ بتائیے ظلم کے اس دور میں غریبوں کی بہو بیٹیاں، ان کی حرمتیں، ان کی عزتیں محفوظ تھیں؟ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا. بالکل نہیں، قطع نہیں. تو بردار صاحب بہرحال وہ جتنے علاقے کے بڑے ہوتے تھے وہ اپنا ہوس اس کے لیے، تو کسی کی بہو بیٹی آزاد نہیں تھی، یعنی محفوظ نہیں تھی. یہ اور بات ہے. غریبوں کے لیے بہرحال مصیبت تھی، اور زیادہ تر طبقہ جو تھا وہ غریبوں کا تھا. ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں نے نئے اور پرانے سارے ہی منظر دیکھے. ان کی آنکھیں کسی جوہری کی آنکھوں جیسی تھیں جو کھوٹے اور کھرے کو لمحہ بھر میں پرکھ لیں. میں نے ان سے پوچھا کہ گزرے وقتوں کی مصیبتوں نے خود انسان کے کردار پر کیا اثر ڈالا. اس وقت انسانی رشتے کیسے تھے اور اس کے مقابلے میں آج کیسے ہیں؟ میں عرض کروں جی، پہلے زمانے میں محبت تھی، الفت تھی، انسان ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپنا الحاق تعلق رکھتا تھا تاکہ دشمنوں سے، جھگڑوں سے، ان چیزوں سے وہ محفوظ رہیں. آج کل تو زمانہ ہے نفس و نفسی ہے، افراتفری ہے. ہر شخص یہ سمجھتا ہے جو کچھ ہوں میں ہوں، کوئی کسی امداد کی ضرورت نہیں. مگر یہ جو کچھ ہوا میرے خیال میں یہ انگریزوں نے آ کے کیا. اب وہ چلے گئے، اب آئندہ وہی باتیں شاید ہو جائیں گی. امکان یہی ہے جو تھی آج سے 1 صدی پہلے. یہ تھے ڈیرہ غازی خان کے بزرگ معالج ڈاکٹر غلام فرید صاحب. ان سے مل کر ہم غازی خان اول کے مقبرے پر گئے. اس بلوچ حکمراں اور بعد میں اس کی اولادوں کے دور میں اس علاقے نے اچھے دن دیکھے. چنانچہ غازی خان اول کا شاندار مقبرہ بنایا گیا. رود کوہیوں نے اس کی عمارت ڈھانی شروع کر دی. پھر عمارت کے گرد اونچا چبوترا بنا دیا گیا. اب عمارت کے نقش و نگار مٹ گئے ہیں. دیواروں پر کچھ تحریر تھا، وہ بھی ماند پڑتے پڑتے اوجھل ہو چکا ہے. اس روز اندر اندھیرا تھا اور اونچے روشن دان سے سورج کی کرنیں قبر کو منور کیے ہوئے تھیں، اور کرنوں میں اڑتے ہوئے خاک کے ذرے کبھی کبھی ابرق کی طرح چمکنے لگتے تھے. غازی خان کے پہلو میں اور بھی قبریں تھیں، مگر اب کوئی نہیں جانتا کہ ان میں کون آنکھیں موندے سو رہا ہے. البتہ قبرستان کے باہر صبح سے شام تک ڈیرہ غازی خان کا مشہور حلوہ بھوننے والے بوڑھے غلام حیدر کو سارا شہر جانتا ہے. غلام حیدر بڑے فخر سے اپنا پورا نام بتاتے ہیں، غلام حیدر پتھر. اس شہر والوں کو ان کی نوجوانی کے وہ دن یاد ہیں جب شہر کی ساری آبادی آزادی اور پاکستان کے نعرے لگاتی ہوئی سڑکوں پر نکل آتی تھی، اور پنجاب کے بکے ہوئے حکمراں اس پر لاٹھی چارج کراتے تھے. تب وہ ایک شخص تھا جو ہاتھوں میں ہرا چاند ستارے کا جھنڈا اٹھائے رکھتا تھا، مار کھاتا جاتا تھا مگر پرچم کو جھکنے نہ دیتا تھا. پھر جب پاکستان بنا تو سارے شہر والوں نے غلام حیدر پتھر کو بھیج بھیج کر سینے سے لگایا اور اسے ایسے مبارکباد دی جیسے پاکستان کی بنیاد کا پہلا پتھر اسی نے رکھا ہو. اس کے بعد وقت کی سواری گرد اڑاتی ہوئی آگے نکل گئی اور لوگ غلام حیدر کے جذبے کو بھی بھول گئے اور بھگدڑ کے دوران اس پر برستی ہوئی لاٹھیوں کے منظر کو بھی بھول گئے. جب میں جا کر ان کے برابر بیٹھا، وہ کڑھاؤں میں کھویا اور گھی ڈالتے جا رہے تھے اور حلوہ بھونتے جا رہے تھے. میں نے پوچھا، غلام حیدر پتھر، کیسے دن تھے وہ جب آپ نے پاکستان کا پرچم اٹھایا تھا؟ اور زمانہ برطانیہ دی شہی آئی جی، انگریز یہ ہندو رانی بہت ہی آئی جو پاکستان دے یہ تھی گیا بڑھن شروع تھی گیا. بابا قائد اعظم آ گیا، اساں اتوں مسلم لیگ دا جھنڈا چندیا سے جلوس کڈھیا سے. اس جلوس دے نال ون کریں پولیس لائن، جیل، سرکاری دفتر سارے ہی والے کالج والے باہر ہوندے اور جلوس سے شامل ہوندے. میرے کو جھنڈا ہوندا، ایک سٹول ہوندا. پھر لاٹھی چارج تھی گئی. اون خضر حیات وزیر تھا
انگریز جڑا ہا او ایس پی جڑا مسلمان ہا او انسپکٹر محمد حیات انہیں نا میاں والد ہا لاٹھی چارج کرنے والا وہ ہا مار 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 کھلیا تبدیل کر دیتا پھر ان کے بعد جلوس شامل کر کے میرے پاس جھنڈا تھا میرے کو سٹول تھا میں وہ کھین کری تھی واپس آیا پھر یہ کنہیں جاڑی کے بعد پاکستان بن گیا قائد اعظم آ گیا پھر وزیر کی شہید تھی گئی اسا کو کہیں نہ پوچھا بالکل کہیں نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ یا صاحب کو جنت نصیب کرے یہ سا کو اللہ تعالیٰ کا گھر دکھا لے نبی سونے کا گھر دکھا لے یہ سب کو حج کروائے جناب میں جلوس یہ کچھ سارے کو ہوندا نعرے مرے دیا سے مسلم لیگ زندہ باد دیا سے لے کے رہیں گے پاکستان خون سے خون بہا دیں گے پاکستان بنا دیں گے جی سدھی ٹٹو ہے یہ آتا بھاڑی ہے سمجھے مسلم لیگ زندہ باد بس ملک دی اللہ خیر کرے پاکستان زندہ باد